فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا. رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیے، سہتے رہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو مچھلی والے کی طرح. کون ہے مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. سورۃ صافات میں آتا نا فالتقمہ الحوت، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، وہو ملیم. سورۃ انبیاء میں ان کو ذنون کہا گیا، وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں گے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام والا طریقہ نہیں کریں گے. ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کا حکم آئے بغیر وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر کیا ہوا؟ جہاں گئے آگے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈوبنے لگی تو ان کے نام کرہ نکلا اور ان کو پھینکا گیا سمندر میں، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اذ نادا، جب وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. وہو مکظوم، اور وہ غم میں بھرے ہوئے تھے. مکظوم کاف ضا میم سے ہے. قزمہ کہتے ہیں غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا. غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہونا، اور اس کا اظہار بھی نہ کرنا اور اسے دبا جانا اور پھر وہ سانس گھٹنے لگنا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں ان کا حال یہ تھا، کیونکہ ایک اندھیرے پہ ایک اندھیرا. اب دیکھیں کہ جس قوم میں تھے انہوں نے ستایا، ان کے انکار کا غم، پھر جب وہاں سے غصے میں نکل گئے تو وہ غصہ ساتھ، پھر خیال آیا کہ اللہ ناراض ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں، پھر ان کے نام کرنا نکلا اور وہ پانی میں پھینکے اور پھر مچھلی نے پکڑ لیا. اور یعنی وہ ساری چیزیں ایک کے اوپر ایک ایسی جمع ہوئی کہ شدید قسم کے جھٹکے میں آ گئے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پہنچ گئی ہوتی اس کو نعمت اس کے رب کی طرف سے، رحمت اس کے رب کی. لنبذ بالعراء، البتہ وہ پھینک دیا جاتا چھٹیل میدان میں. وہو مذموم، اور وہ مذمت کرنے والے ہوتے، یعنی مذمت کیے گئے ہوتے. یعنی اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے تو رب کی رحمت نہ آتی، اور پھر اللہ نے جس طرح ان پہ اپنی رحمت کی وہ نہ ہوتے. فاجتباہ ربہ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے. فجعلہ من الصالحین، تو کر دیا اس کو صالحین میں سے، یعنی دوبارہ اللہ نے ان کو چن لیا. سورۃ صافات میں آتا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. تو بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے تھوڑا سا بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اولو العزم پیغمبروں میں سے نکل گئے. فرمایا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے، آپ ایسا نہیں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، آخر دم تک جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، کرتے رہیں گے. اسی لیے آپ سے پہلے کئی صحابہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن آپ نے کب ہجرت کی؟ جب حکم آیا. تو ابوبکر نے اسی لیے پوچھا نا کیا اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اجازت مل گئی، اس سے پہلے نکلیں گے بھی نہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، البتہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ساتھ. اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی حربہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا گیا تھا کہ جس سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹایا جائے. زبان سے اذیتیں، ہاتھوں سے آپ کے خلاف منصوبے، قاتلانہ حملے، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے اور جب آپ قرآن سناتے تو آپ کو گھورتے رہتے کہ گویا نگاہوں سے آپ کو ہلا دیں اور اپنے مقصد سے ہٹا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں، یعنی قرآن سنتے وقت سنانے والے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ سنا نہ سکے. اور یہ جو یزلقون کا لفظ ہے نا، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، زلقہ، اور زلق کہتے ہیں پاؤں پھسلانے کو. جیسے جسم پہ تیل لگنے سے ہاتھ پھسلتا ہے نا، یا کیچڑ سے انسان پھسلتا ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یعنی آپ بول نہ سکیں، ایسی ٹنگ سلپس ہو کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ ہی نہ پائیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو بالکل مجنون ہے،
یعنی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو گھورتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کو مجنون کہتے ہیں. وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے. یعنی ان کی ان حرکتوں سے، ہتھ کنڈوں سے آپ کا کام رکے گا نہیں. جس کو یہ جنون کہہ رہے ہیں وہ دراصل قرآن ہے، یہ دیوانگی کی بات نہیں. یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. اور جب اس قرآن کی روشنی دلوں میں اور اخلاق میں اترے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، کیا یہ جنون ہے یا ذکر ہے، ہدایت اور نصیحت ہے یا لوگوں کو بگاڑنے کی چیز ہے. تو اصل ضرورت کیا ہے دائی کے لیے؟ کہ صبر کے ساتھ پیغام پہنچاتا جائے اور لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے، نہ تان و تشنیع کی کرے، نہ ہی کسی اور اذیت کی کرے، اور حتیٰ کہ یہ آخری ہتھ کنڈا کہ نگاہوں سے اچکانے اور پھسلانے کی جو سازش ہے اس کو بھی اگنور کر دے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو بھی شاید اس چیز سے واسطہ پڑے کہ آپ دین کی بات کسی کو سنائیں اور وہ قبولیت والی نگاہوں سے سننے کی بجائے نفرت کے ساتھ اور حسد کے ساتھ آپ کو ایسے دیکھے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکے. تو کبھی کسی مجلس میں ایسے لوگوں سے سابقہ پیش آئے تو ان کی طرف دیکھا ہی نہ کرے، دوسری طرف دیکھا کرے جہاں لینے والے ہوں، تو پھر آپ کے پاؤں جم جائیں گے. یہ جو ہتھ کنڈا ہے، یہ جو ہتھیار ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے اور نظر کا ایک اثر ہوتا ہے. اور سورۃ یوسف میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں کہ نظروں کے اور نگاہوں کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، اور نظر لگنا اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بوجھل پن کی کیفیت آنا اور کام نہ کر سکنا اور بول نہ سکنا اور میسج تھرو نہ ہونا اور کنوے نہ کر سکنا. تو ایسی صورت میں انسان اعوذ باللہ سے آغاز کرے اور اللہ کی بات کو پہنچاتا چلا جائے، کیونکہ اثر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم سے ہی دل پہ لگتی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو اس پر یہ آیات پڑھ کے دم کرنا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نظر کا دم اس آیت سے کرتے ہیں. بہرحال یہ حسن بصری کا قول ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بتائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات پہنچانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا جواب اور حل کیا ہے؟ صبر، برداشت اور استقامت. اور ایک وقت آئے گا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سب تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.